अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे पेशावर के जलसे के हवाले से। 27 सितंबर को जो जलसा हुआ था उसमें नाकामी हुई, वहाँ पे बदइंतज़ामी थी, वहाँ पे जो शोर व गौगा हुआ उसके हवाले से एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी। अब जो उसने रिपोर्ट दी है तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सारी ज़िम्मेदारी जो है बदइंतज़ामी की और उस कयास की सारी ज़िम्मेदारी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब पर डाल दी है। और कमेटी का ये कहना है कि जनाब ये तमाम ज़िम्मेदार जो हैं इसके अली अमीन गंडापुर हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर ने ये रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है और उनका ये कहना है कि जनाब ये जो जगह थी इसका भी तमाम का तमाम तयन जो था वो जो पेशावर के MPAs MNAs और पार्टी थी उन्होंने किया था और तमाम मामलात में पार्टी ऑन बोर्ड थी। पेशावर जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑन बोर्ड थी, तमाम इंतज़ामात उनके हाथ में थे। लिहाजा वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं और ये एक जानिबदाराना और एक जैसे कह लें इल्ज़ामात से भरी हुई रिपोर्ट है। तो ये मामला क्या है, ये इख्तलाफात कहाँ जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। और बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और ये जो घंटी है इसको बजा दें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। तो जनाब चलते हैं अब मामले की जानिब। तो मामला ये है कि 27 सितंबर को पेशावर में जलसा हुआ और इस जलसे की ज़िम्मेदारी जो थी वो कहा गया कि इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि पेशावर में जलसा होगा और ये जलसा जो है इसके लिए तमाम अखराजात वग़ैरह जो हैं वो अली अमीन करेंगे। अली अमीन साहब ने ये कहा कि जनाब मैं 1 करोड़ लोगों को उनकी यहाँ पे खाने पीने के लिए, उनकी तवाज़ो के लिए, उनको मैं अटेंड करने के लिए तैयार हूँ, तमाम अखराजात मैं करूँगा, लेकिन लोग लाना ज़िम्मेदारी जो है वो पार्टी की होगी। अब हुआ यूँ कि जलसा हुआ, जलसे के अंदर एक तो लोग कम आए, सबसे बड़ा इशू। दूसरा स्टेज पे चढ़ने का मामला था, वहाँ पे बड़ी बदनज़मी सी नज़र आई। फिर जो तकरीर का मामला था वो गड़बड़ हो गया। फिर लोगों ने जूते उतार लिए, नारेबाजी हुई, एक वो भी मतलब मामला हुआ। फिर लोगों ने ये शिकायत की कि जनाब ये जहाँ पे ये इन्होंने जगह मुकर्रर की थी वहाँ स्मेल बहुत ज़्यादा थी, बदबू थी, आवारा कुत्ते घूम रहे थे और स्मेल की वजह से लोग बैठ नहीं सकते थे। यानी एक बदइंतज़ामी, बदनज़मी और एक हड़बोंग था इस जलसे के अंदर। तो ये किस्म का एक पार्टी पे बड़ी ज़्यादा तनकीद हुई। तो फ़ैसला ये हुआ कि जनाब एक कमेटी बना देते हैं। तो ज़िला पेशावर ने कमेटी बनाई, 3 रुकनी कमेटी थी। कमेटी की रिपोर्ट आज आई है। अब कमेटी कहती है कि जनाब ये जो जलसा था इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी, इसको इंतज़ाम करना, इस जगह का तयन करना, ये तमाम का तमाम जो था ये अली अमीन गंडापुर साहब की ज़िम्मेदारी थी। और उन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात उठा के अली अमीन गंडापुर के सर थोप दिए हैं। उनका कहना है कि जनाब हमें तो नज़रअंदाज किया गया, पार्टी को तो नज़रअंदाज किया गया, पार्टी पेशावर का जो भी अहदेदार थे उनसे मशवरा ही नहीं हुआ, उनसे बात ही नहीं हुई। और अली अमीन गंडापुर ने और उनके जो एक तर्जुमान हैं फराज मुग़ल और एक मथुरा के नाज़िम हैं इनाम, उन्होंने तमाम जो है इंतज़ामात अपने हाथ में ले रखे थे और किसी को जलसागाह के करीब यानी स्टेज के करीब छोड़ा नहीं गया और तमाम बंदोबस्त उनका था। अब ये हकीकत है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ज़ाहिर है कि ये तो जिसने भी इंतज़ामात किए हैं ये उस पर एक इल्ज़ाम है ना कि जनाब उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इंतज़ामात को बेहतर उसमें करता। लेकिन मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जब मामले ख़राब हो जाए ना तो फिर इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अब मैंने इस हवाले से जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उनसे भी मेरी बात हुई, लेकिन उनके जो करीबी ज़राए थे उन्होंने मुझे तफसीलात बताईं। अब जो करीबी ज़राए हैं उनका दावा भी सुन लें।
جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے رپورٹ مسترد کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ غیر ایک جانبدارانہ رپورٹ ہے جس میں مخصوص لوگوں نے اس کو بنایا ہے تاکہ علی امین گنڈاپور کو بدنام کیا جا سکے. ان کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ خود سارے کے سارے ذمہ داریوں سے مبرہ ہو گئے ہیں. ایک بات بڑی دلچسپ انہوں نے بتائی مجھے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو جگہ کا اچھا پہلے جگہ کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جگہ کا تعین جو تھا پشاور میں سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی. اس کے اندر ایم پی ایز بھی تھے, ایم این ایز بھی تھے, پشاور کا ضلعی صدر بھی تھا, جنرل سیکرٹری بھی تھا, پشاور کے دیگر عہدیداران بھی تھے. ان سب نے مل کر یہ کہا کہ جناب یہ جگہ جو ہے بے نظیر ہاسپٹل کی, یہاں پہ ہم جلسہ کریں گے. نارملی یہاں پہ جلسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے نہیں تھی بلکہ سب کی یہ رائے تھی. اچھا پھر ایک اور دلچسپ بات انہوں نے کی مجھے ان کے جو قریبی دوست ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ انتظامات تو ہو رہے تھے نا, تو انتظامات سے 3-4 دن پہلے سے جو ہماری پشاور کی ذیلی تنظیم ہے, ہماری جو صوبائی عہدیداران ہیں, جنید اکبر کو دیکھ لیں, اسد کیسر, اشارام, عاطف, انہوں نے کہا کہ ایسا کون سا لیڈر ہے جو وہاں پہ نہیں گیا اور اس نے جا کے وہاں فوٹو سیشن اور ویڈیوز نہیں بنائیں, وہاں جا کے میڈیا سے بات نہیں کی. تو جب یہ لوگ روزانہ جاتے تھے فوٹو سیشن کے لیے تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ ہے اور یہاں پہ یہ ایشوز ہیں؟ تو ان کو اس وقت سمیل نہیں آئی, یعنی وہاں تعفن, بدبو جو جس کی بات کی جا رہی ہے کہ کچرا پڑا ہوا تھا, تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ جی ہم یہاں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کسی ایک نے بھی علی امین سے یہ نہیں کہا, کیونکہ علی امین خود بھی وہاں پہ آئے, تو یہ بات کسی نے نہیں کی کہ جناب یہاں پہ کیوں جلسہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب انتظامات ہو رہے تھے روزانہ یہ لوگ وزٹ کرتے تھے, میڈیا بھی وہاں موجود ہوتا تھا. پھر جو دعویٰ علی امین کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو اس جلسے کے لیے 10 کروڑ روپیہ خرچ کیا اور اپنی جیب سے کیا, کسی سے ایک آنا بھی نہیں لیا. یہ سارے پارٹی کے جو لیڈران ہیں انہوں نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا. انہوں نے کہا میں نے ایم پی ایس کو, ایم این ایس کو, پارٹی کے عہدیداروں کو, جو ضلعی تنظیمیں ہیں, یوتھ ہے, سب کو پیسے دیے. اچھا پھر جو انہوں نے نئی بات ایک نئی آئی کہ 80 کمرے وہاں سے جو لیڈران آئے ان کے لیے 80 کمرے ہوٹل میں بک تھے, یعنی ہوٹل میں 80 کمرے بک کیے گئے تاکہ جو باہر کے مہمان ہیں ان کو انٹرٹین کیا جائے. پھر 2 شادی ہال لیے گئے جہاں پہ مہمانوں کو روزانہ مطلب 2 ٹائم کا کھانا, ناشتہ, سب کچھ ان کو وہاں پہ دیا گیا, اور ادھر بھی رہائش کا بندوبست کیا گیا مکمل. وہاں پہ ان کے لیے مہمانوں کے لیے جو بھی آئے تھے ان کے لیے بندوبست کیا گیا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب یہ جو ضلعی تنظیم ہے, اس ضلعی تنظیم کو اس کے ساتھ ساتھ ایک تنظیمی الگ سے ایک کمیٹی بنائی گئی, جو بتاتے ہیں کہ بلال امتیاز ہیں یا بلال کچھ اس طرح نام انہوں نے بتایا, کہ وہ اس کو دیکھ رہے تھے. اور سارے انتظامات ضلعی جو یہاں پہ جو تنظیمی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی وہ دیکھ رہی تھی. تو تنظیمی کمیٹی سوئی ہوئی تھی, ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی, اور جو انہوں نے مانگا, یعنی جو خرچہ جو انتظامات انہوں نے مانگے ان کو دیے گئے. کسی نے کوئی کسی قسم کا نہ ہی کوئی شکوہ کیا, نہ ہی کوئی کسی چیز پر اعتراض کیا. اب جب کہ جلسے میں پارٹی لوگوں کو لانے میں ناکام ہوئی اور جو لوگ آئے وہاں پہ آ کے انہوں نے الزامات لگا دیے, تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو قصور اگر ہم دیکھا جائے تو یہ تو ضلع پشاور کی جو تنظیم ہے خود اس کا قصور ہے کہ وہ ناکام ہوئی ہے, اور ذمہ داری جو ہے وزیر اعلیٰ پر سر ڈال دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بتاتی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو ایک اختلافات ہیں اور جو ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کتنے خراب ہو چکے ہیں. کہ ایک جو ضلع پشاور کی تنظیم ہے وہ ایک عدم اعتماد کرتی ہے وزیر اعلیٰ پر
کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے جلسہ ٹھیک نہیں کرایا، حالانکہ ساری پارٹی کو وزیر اعلیٰ صاحب چلا رہے ہیں، ساری پارٹی کے اخراجات وزیر اعلیٰ صاحب اپنی جیب سے کر رہے ہیں، جو جیل میں ہیں ان کے گھروں میں پیسے بھجوانا، جو ضمانت پہ رہا ہوئے ان کی ضمانتیں کروانا، پارٹی کے لیے جتنے بھی اخراجات ہیں آنے جانے کے، جلسوں کے، رہائش، کھانا پینا، سب علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ پر شدید الزامات لگائے گئے ہیں۔ تو دیکھنے کو تو یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں، جو پارٹی کے اندر چل رہا ہے، جیسے جو ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کے ترجمان ہیں، فوکل پرسن ہیں فراز مغل، ان پر بھی کافی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب وہ اس جلسے میں بڑے بنے ہوئے تھے، لوگوں کو پاس دینا، لوگوں کو سٹیج پہ بلانا، پھر سٹیج پہ جگہ نہیں تھی، پھر لڑائی جھگڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خود ساختہ جو ان کے ترجمان ہیں، اس میں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر دو تقریباً اب نظر آ رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ حکومت میں جو لوگ ہیں وہ الگ ہیں، جو حکومت سے باہر پارٹی میں ہیں، پارٹی کے وہ الگ سے ہو گئے ہیں۔ اب جنید کا بھی فوکل پرسن کے حوالے سے بیان ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اس پہ تنقید کر رہے تھے۔ تو اب یہ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ جو رپورٹ بنائی گئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بھجوائی جائے گی اور انہیں بتایا جائے گا کہ جی پشاور کا جلسہ جو ناکام ہوا اور جس کے اندر بد انتظامی تھی، اور مطلب آپ اندازہ لگائیں، بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ آوارہ کتے گھوم رہے تھے اور جو لوگوں کو کاٹنے کے لیے تیار تھے، بدبو کے ہاتھوں سانس لینا مشکل تھی۔ تو یہ تمام جو الزامات ہیں ان پر بہرحال جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے یہ عمران خان صاحب کو بھجوائی جائے گی، ان کو پیش کی جائے گی۔ اب دیکھنا ہے کہ صوبائی قیادت اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ آج کے حوالے سے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔